اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ یہاں سے غیر مدخول بہا عورت کو طلاق دینے کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ اگر مدخول بہا کو آپ طلاق دیتے ہو تو مہر پورا دینا پڑے گا جتنا بھی مقرر ہوا تھا، لیکن اگر آپ غیر مدخول بہا کو طلاق دیتے ہو جبکہ مہر مقرر تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو صرف متع دینا پڑے گا۔ متع کا کیا مطلب؟ بس ایک جوڑا دے کر کے اس کو خوش کر کے واپس کرو گے، اس کا بیان ہے۔ غیر مدخول بہا کے احکام۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر تم طلاق دے بیٹھتے ہو عورتوں کو جب تک کہ آپ نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے، یعنی دخول نہیں ہوا، او تفرضوا لهن فریضہ، یا کہ آپ نے ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوهن، اور ان کو متع دے دو، علی الموسع قدرہ، پس وسعت والے پر اس کے بقدر ہے۔ متع سے مراد جوڑا ہے۔ اب جوڑا کس درجے کا ہو؟ فرمایا کہ شوہر کے وسعت کے بقدر، اگر مالدار ہے تو بہت اونچا ہو، متوسط ہے تو متوسط ہو، اور اگر غریب ہے تو غریبوں والا لباس ہو۔ علی الموسع قدرہ، وسعت رکھنے والے پر اس کے بقدر ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کے بقدر ہے، متاعا بالمعروف، یہ متع دینا ہوگا، یہ جوڑا دینا ہوگا، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر، یعنی یہ واجب ہے غیر مدخول بہا کے لیے۔ اور آگے آئے گا کہ مدخول بہا کو بھی دے دو تو وہ مستحب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر آپ نے ان کو طلاق دی ہے اس سے پہلے کہ آپ ان کو چھو، یعنی دخول سے پہلے اگر آپ نے طلاق دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور بے شک آپ نے مقرر کیا تھا ان کے لیے مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب ان کو آدھا مہر دو گے جو آپ نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ خواتین معاف کریں، او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا یہ کہ معاف کرے وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ کیا مطلب شوہر کے معاف کرنے کا؟ یعنی بڑھا کے دے۔ یہ عورت مستحق تو آدھے مہر کی ہے نا، اللہ یہ کہ عورت کہتی بھئی مجھے آدھا مہر بھی نہیں چاہیے تو معاف کر سکتی ہے، اور مرد بھی معاف کرے تو کر سکتا ہے۔ مرد کے معاف کرنے کا کیا مطلب؟ وہ بڑھا کے دے آدھے سے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کرو، تم رعایت کرو، اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ مرد کا کام ہے دینا، مرد کا کام معاف کروانا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھلاؤ مہربانی آپس میں۔ فرمایا کہ اگر کہ آپ نے قبل الدخول عورت کو طلاق دی ہے تو پھر بھی فرمایا کہ مہربانی آپس میں نہیں بھلاؤ، کم از کم وہ آپ کی اسلامی بہن تو بھی ہے نا یار۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تو یہ مطلب نہیں کہ طلاق دینے کے بعد پھر کیا کرو؟ دشمنیاں کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا کہ نگہبانی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطیٰ کی۔ تو چونکہ نماز ایسی چیز ہے جو مشکل ہے، اب جب یہ کسی پر آسان ہو گئی تو پھر دین کے تمام احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اوپر جو اللہ رب العالمین نے طلاق کے سلسلے میں احکامات دیے تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے نماز کو جوڑا کہ اگر نماز قائم کرو گے، نیک صلح کے ساتھ آپ کی میل جول ہوگی تو ان احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو صلاۃ الوسطیٰ کی بھی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی بھی اور صلاۃ الوسطیٰ کی بھی۔ تو صلاۃ الوسطیٰ سے کون سی مراد ہے، کون سی نماز مراد ہے؟ تو اس میں 45 اقوال ہیں، لیکن راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ نماز عصر مراد ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما برداری کی حالت میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پھر اگر تم ڈرتے ہو دشمن سے، فَرِجَالًا، تو فرمایا کہ پھر پیدل نماز پڑھو، اور رُكْبَانًا، یا سواری کی حالت میں نماز پڑھو اشارے کے ساتھ۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، دشمن کا خوف نہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ نے آپ کو سکھائی ہے. تو یہاں ذکر سے مراد نماز، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی باتیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اب دوبارہ وہی بات طلاق کے سلسلے میں کہ اگر مدخول بہا کو طلاق دی گئی ہے تو اس کی عدت تو گزر گئی، ثلاثۃ قروء یعنی 3 حیض. اب یہاں سے عدت وفات کا بیان آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کتنی ہو. ابھی ابھی گزرا کہ اس کی 4 مہینے 10 دن عدت ہو. لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا تھا کہ اگر کوئی شوہر مرنے کے قریب ہو تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک میری بیوی کو یہاں رکھنا اور اس کو خرچہ وغیرہ بھی دینا. تو پہلے عورتوں کی عدت کتنی تھی؟ عدت وفات 1 سال تھی. پھر یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، اس آیت کریمہ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. تو آیت کا حکم منسوخ ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو مارے جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اس حال میں کہ چھوڑتے ہیں بیویاں. تو وصیتاً اے فلیوصوا وصیتاً، مدارک، بس چاہیے کہ یہ وصیت کریں. وصیت کرنا لے ازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، یہ نفع دینے کے لیے 1 سال تک، کہ اس کو 1 سال تک نفع دینا، 1 سال یہ عدت کرے گی، غیر اخراج، سوائے نکالنے کے. لیکن فَإِنْ خَرَجْنَ، اگر یہ خود نکلے، فلا جناح علیکم، تو آپ لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو انہوں نے کیا اپنے بارے میں، من معروف، دستور کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو نفع دینا ہوگا دستور کے مطابق. توجہ ہے، مطلقہ عورتوں کو متع دینا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہاں متع سے مراد کیا ہے؟ نفقۃ العدتی، عدت کے دوران مطلقہ کا حق ہے کہ اس کو نفقہ بھی دیا جائے اور سکونہ بھی دی جائے. اگر غیر مدخول بھی ہے، ہاں، اگر طلاق رجعیہ ہے پھر تو ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ یہ سکونہ کی بھی مستحق ہے اور نفقے کی بھی. لیکن اگر مبتوطہ ہے، 3 طلاقیں اس کو دی گئی ہیں، تو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نفقہ بھی ہے اور سکونہ بھی ہے. امام احمد کے یہاں نہ نفقہ ہے نہ سکونہ ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہاں سکونہ تو ہے لیکن نفقہ نہیں ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقات کے لیے نفع دینا ہوگا دستور کے مطابق. وہ کیا کہ عدت کے دوران اس کو نفقہ دیا جائے گا. یا فرما کہ یہاں متع سے مراد وہی جوڑا ہے جو غیر مدخول بیاہ کے لیے گزرا. تو غیر مدخول بیاہ کے لیے تو واجب ہے وہی علی الندب، لیکن مطلقات کے لیے، مدخول بیاہ عورت کے لیے یہ متع دینا مستحب ہے. مدارک، حقا علی المتقین، فرما کہ یہ حق ہے پرہیزگاروں پر بطور استحباب کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہاں سے ترغیب الی الجہاد، کہ دین کی خاطر جہاد کرو. کیونکہ موت سے ڈرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. موت کے ڈر کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو ہزاروں افراد پر مشتمل تھی، یہ موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے. تو یہ موت کے ڈر کی وجہ سے کیوں بھاگے تھے؟ تو حضرت علامہ ابو سعود رحمہ اللہ اپنی تفسیر ارشاد العقل السلیم میں فرماتے ہیں کہ دراصل اس دور کے بادشاہ نے ان کو جہاد کی دعوت دی، تو جہاد کے ڈر کی وجہ سے بھاگے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسی وقت 8 دن تک موت دے دیا، 8 دن کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا. لیکن تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ یہ لوگ طاعون کی بیماری کی وجہ سے ڈر کے بھاگے تھے. سمجھ گئے ہو بات؟ وجوہات دونوں مختلف آ گئی نا. تو بہرحال یہ طاعون کے ڈر کی وجہ سے بھاگے یا جہاد کے ڈر کی وجہ سے بھاگے کہ کسی طرح موت نہ آئے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو مار کے دکھایا. تو اللہ پاک فرماتے کہ دیکھو موت ایسی چیز ہے جب آنی ہوگی، تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ لوہے کے کوٹوں میں ہو پھر بھی موت آئے گی. اس لیے موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جب بھی تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو سر ہتھیلی پر رکھ کر کے، جان ہتھیلی پر رکھ کر کے نکلو. ضروری نہیں ہے کہ تم جہاد میں مرو گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر جہاد کرتے رہے لیکن اپنے بستر پر مرے، ہے یا نہیں؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے؟ الم تر کا معنی الم تعلم، تفسیر خازن وغیرہ میں الم تر کے کیف کے معنی ترجمے میں، تفسیر میں وہاں الم تعلم کا ترجمہ کیا ہے. کیا آپ نہیں جانتے ہو ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے؟ وہم الوفن، اس حال میں کہ وہ ہزاروں افراد تھے. حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. فقال لهم اللہ موتوا، تو کہا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ فرمایا. اے بے دعائے حزقیل، تفسیر مدارک، حضرت حزقیل علیہ السلام کے دعا کی برکت سے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ پاک یقیناً مہربان ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راہ میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے تمہارے خرچ کرنے کو جہاد میں. اے المراد النفقۃ فی الجہاد مدارک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چونکہ جہاد کے میں صرف جان نہیں بلکہ پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اللہ پاک نے جہاد کے فوراً بعد خرچ کرنے کا حکم فرمایا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ، ذا وہ، کون ہے وہ جو قرضہ دے اللہ کو قرض حسنا. قرض حسنا کا کیا مطلب؟ قرض دے دے اور پھر مانگے نہیں، جب بھی اللہ بدلہ دے. فیضاعفہ، تو دگنا کرے گا اللہ پاک اس کے اس قرضے کو، لہو، اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی دفعہ دگنا کرنا. اس نے 1 روپیہ اللہ کے راہ میں دیا، اللہ اس کو 1 روپیہ نہیں بلکہ 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے، کئی دفعہ اللہ پاک اس کو بڑھاتے ہیں. آگے آ رہا ہے کہ کتنا بڑھاتے ہیں، اس لیے یہاں پر تشریح نہیں کر رہا. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ پاک ہی تنگی کرتے ہیں اور وہی اللہ کشادگی کرتے ہیں. تو لہذا خرچ کرنے سے یہ نہیں ڈرنا، اس سے نہیں ڈرنا کہ تم لوگ تنگ دست ہو جاؤ گے، کیونکہ تنگی اور کشادگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک تمہارے مال کو کم ہونے نہیں دے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَيُجَازِيكُمْ عَلَىٰ مَا قَدَّمْتُمْ، کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ تمہیں جو تم نے خرچہ کیا اس پر بدلہ دے گا. مدارک. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، ایک اور واقعہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے دور کے نبی حضرت شموئیل سے کہا کہ امالکہ قوم نے ہمارے اوپر بہت بڑے ظلم ڈھائے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے بچوں کو قید کیا تھا. تو انہوں نے حضرت شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، کوئی امیر مقرر کریں جس کے تحت ہم اس امالکہ قوم کے ساتھ جہاد کریں. تو وقت کے نبی نے کہا کہ کیا تم میں ایسی امید ہے کہ اگر جہاد تمہارے اوپر فرض ہو جائے، امیر بھی مقرر ہو جائے، پھر لڑو نہیں؟ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ہر حال میں لڑیں گے، کیونکہ امالکہ قوم نے ہمارے ساتھ کوئی کم کیا ہے کیا؟ ہمارے بچوں کو انہوں نے یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، اپنی اولاد سے نکالا. کیونکہ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے 440 بچوں کو اغوا کر کے لے کر گئے تھے امالکہ والے. تو انہوں نے کہا کہ امالکہ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اگر جہاد فرض ہوگا تو ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے؟ لیکن ہوا کیا، جیسے ہی جہاد ان کے اوپر فرض ہوا تو سارے پھر گئے سوائے تھوڑوں کے. وہ تھوڑے کتنے تھے؟ علامہ نصفی فرماتے 313. ہر دور میں 313 کی فتح ہوتی ہے. الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف؟ تو یہاں بیان القرآن میں علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا جماعت. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے بنی اسرائیل کے جماعت کو من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبی لہم، اپنے نبی سے،
ابعث لنا ملکن، اٹھائیے ہمارے لیے کوئی بادشاہ، مراد امیر ہے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد کریں اللہ کے راہ میں۔ قال، تو اس نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا تم میں یہ امید ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر لکھا جائے تم پر یہ جہاد، اللہ تو قاتل، پھر تم لڑو ہی نہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، کیا ہو گیا ہے ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم تو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنی اولادوں سے، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر جنگ، تولوا، تو یہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر کم ان میں سے، اے کانوا 313 علی عدد اہل بدر مدارک، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم میں سے کوئی امیر مقرر کرو، تو حضرت شموئیل نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے یہ جو طالوت لڑکا ہے نا، اللہ نے اس کو تمہارا امیر بنایا ہے۔ تو اب کیڑے نکالنا شروع کیے، ارے بھائی طالوت تو غریب کا بچہ ہے اور حقیر قوم کا آدمی ہے، یہ ہمارا کیسے امیر بن سکتا ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس کو کیسے ترجیح مل گئی؟ تو حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھو، امیر بننے کے لیے ایک تو علم چاہیے اور دوسرا جسم چاہیے، علم بھی اس کے پاس ہے اور جسم بھی اس کے پاس ہے، دین کا علم بھی اس کے پاس اور جنگی علم بھی اس کے پاس ہے، اس لیے اللہ نے اس کو تم پر منتخب کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیڑے نکالے، ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ نے اس کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے؟ تو حضرت شموئیل نے فرمایا کہ وہ صندوق جو تم سے چھوٹ گئی تھی، اب وہ صندوق اس کے پاس آ جائے گی، جس میں تمہارے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ حضرت علامہ ابو سعود رحمہ اللہ نے تفسیر ارشاد العقل السلیم کے اندر اس صندوق کے بارے میں 2 قول لکھے۔ ایک قول ابن عباس سے نقل کیا، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صندوق ہوا کرتی تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام تورات رکھتے تھے۔ جب کبھی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ صندوق تورات والی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو سکون اور اطمینان ملتا تھا، اور اسی صندوق کی وجہ سے ان کو فتح ملتی تھی۔ یہ ابن عباس سے نقل کیا۔ لیکن پھر ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس صندوق کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ سمجھ گئے مولی صاحبان؟ اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ تو پھر وقت کے نبی شموئیل نے کہا کہ وہ اللہ پاک نے جو صندوق اٹھا لی تھی نا، وہ دوبارہ اس کے ہاتھ پر تمہارے پاس واپس آ جائے گی، یہ علامت ہوگی اس کے بادشاہ بننے کی، کہ اللہ نے اسی کو منتخب فرمایا ہے۔ ایک قول سمجھ گئے؟ یہ ابن عباس کا قول ہے۔ علامہ ابو سعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے جو اخباریوں کا ہے، یعنی تاریخی قول ہے، وہ یہ کہ دراصل اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک صندوق عطا فرمائی تھی، جس میں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جتنے افراد نبی بننے تھے نا، ان سب کی تصویریں تھیں۔ سمجھ گئے ہو بات؟ تو یہ وہ صندوق تھی جو پے در پے بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگوں میں لے جاتے تھے، اور یہی صندوق ان کے لیے باعث سکون ہوتی تھی، اور اسی صندوق کی وجہ سے ان کو فتوحات ملتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، تو عمالقہ قوم ان بنی اسرائیل پر غالب آ گئی، اور وہ صندوق ان سے چھین کے لے گئے۔ پہلے قول میں کیا تھا کہ اللہ نے وہ صندوق اٹھا لی تھی، اور دوسرے قول میں کیا ہے کہ ان بنی اسرائیل نے ان سے چھین لی تھی، اور نجس جگہ میں انہوں نے صندوق کو رکھ دیا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے طالوت کو بادشاہ بنانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر
بیماری پیدا فرمائی. جو کوئی باتھ روم کے لیے جاتا تو یہ نکلتا کہ بواسیر ہی بواسیر. کیونکہ پوری قوم کو اس طرح کی بیماری لگ گئی تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ لگتا یہ ہے کہ ہم نے اس صندوق کی گستاخی کی ہے, گندی جگہ میں رکھ کر کے ہمیں یہی سزا مل رہی ہے. تو انہوں نے ایک بیل پر صندوق کو رکھ کر کے اور بیل کو ہانکا. اللہ پاک نے 4 فرشتے بھیجے. ان فرشتوں نے اس بیل کو ہانکا ہانکا کر کے طالوت کے گھر پر لایا. تو وقت کے نبی شموئیل نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اس صندوق کو تم اس کے گھر پاؤ گے. چنانچہ دیکھا تو وہ صندوق اس کے گھر میں مل گئی. اب اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا کہ بلا شبہ یہ بادشاہ ہے. پھر اس کے ماتحت یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے. اس کا بیان خود قرآن میں آ رہا ہے. سمجھ گئے ہیں کچھ بڑے پس منظر. اللہ. وقال لهم نبیہم, اور کہا ان کو ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, بے شک اللہ نے اٹھایا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر. قالوا, وہ کہنے لگے, انا یکون له الملک علینا, کیسے ہو سکتا ہے ملک اس کو ہم پر, ونحن احق بالملک منہ, اور ہم زیادہ مستحق ہیں ملک کے اس سے, ولم یؤت سعۃ من المال, حالانکہ اس کو نہیں دیا گیا ہے, نہیں دی گئی اس کو کوئی کشادگی مال کی. قال, تو اس نبی نے کہا, ان اللہ اصطفاہ علیکم, بے شک اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے تم پر, وزادہ بسطا فی العلم والجسم, اور اللہ نے اس کو بڑھایا ہے کشادگی میں, علم میں بھی اور جسم میں بھی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ دیتے اپنے ملک کو جس کو چاہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ پاک خوب وسعت کرنے والے ہیں, کشادگی کرنے والے ہیں, علیم, اور خوب جاننے والے ہیں. وقال لهم نبیہم, اور کہا ان کو ان کے نبی نے, ان آیت ملک ہی, کہ بے شک اس کے ملک کی نشانی یہ ہے, ان یاتیکم التابوت, کہ آ جائے گی وہ صندوق, فیہ سکینۃ من ربکم, جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون کا باعث ہے, وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ, اور اس کے اندر بقیہ چیزیں ہیں اس میں سے جو چھوڑی ہیں موسیٰ والوں نے, وآل ہارون, اور ہارون والوں نے. کہتے ہیں کہ اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, اور حضرت ہارون کا امامہ بھی تھا جو ان کے لیے باعث برکت تھا. تو پتہ چلا کہ تبرکات برکت ہے نا. تحملہ الملائکہ, اٹھا کے لے کے آ رہے تھے اس کو فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم, ہاں فرمایا کہ اٹھا کے لے کر آئیں گے اس کو فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم, بے شک اس صندوق کے آنے میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم یقین کرنے والے. اب یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے امیر مقرر ہے. اب اس کے تحت یہ نکلے. فلما فصل طالوت بالجنود, چونکہ مخالف قوم عمالقہ کا سردار کون تھا؟ جالوت, وہ بہت بڑا طاقتور تھا. یہاں سے یہ 80,000 کا لشکر تھا اور ان کا 90,000, بعضوں نے کہا ہے کہ 3 لاکھ کا لشکر تھا. اب 80,000 مقابلہ کر رہے ہیں کس کا؟ 3 لاکھ کا. فلما فصل طالوت بالجنود, پس جب نکلے طالوت اپنے لشکر کو لے کر, قال, تو طالوت نے اپنے لشکر والوں سے کہا, ان اللہ مبتلیکم بنار, بے شک اللہ پاک تمہیں آزمانے والے ہیں ایک نہر پر. کہتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ قوم عمالقہ, جالوت کی قوم, فلسطین اور مصر کے درمیان میں رہتی تھی, تو جب فلسطین پر یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر ایک نہر آئی. تو حضرت طالوت نے قوم سے کہا کہ یہاں پر اللہ پاک تمہیں آزمائیں گے کہ کون ہے جو پیاس کے باوجود پانی پیتا ہے اور کون ہے نہیں پیتا ہے. جو پیے گا تو وہ ہم میں سے نہیں, جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے. ہاں 1-2 گھونٹ صرف بھوک بجھانے کے لیے پی سکتا ہے, زیادہ نہیں پیے. جو زیادہ پیے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ آزمائش ہے. ان اللہ مبتلیکم بنار, بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے نہر کے ساتھ. فمن شرب منہ, پس جس نے پیا اس میں سے, فلیس منی, تو وہ مجھ میں سے نہیں. ومن لم یطعمہ, اور جس نے اس میں سے نہیں پیا, فإنہ منی, تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, مگر جس نے چلو بھرا, ایک چلو بھرنا اپنے ہاتھ کے ساتھ, تو کوئی بات نہیں. فشربوا منہ, پس انہوں نے پیا اس میں سے. الا قلیلا منہم, مگر تھوڑوں نے نہیں پیا ان میں سے. وہ کتنے تھے؟ 313. یہاں تک تو 80,000 کا لشکر تھا, لیکن اب کتنے بن گئے؟ 313. دیکھیے مدارک. فلما جاوزہ, پر جب طالوت نے تجاوز کیا اس نہر سے, جب طالوت گزرنے لگے اس نہر سے, ہوا یعنی طالوت, والذین آمنوا معہ,
اور وہ جنہوں ایمان لایا تھا اس کے ساتھ 313 آگے بڑھے. قالو تو دیکھ کر کے کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ کہ ہمیں تو طاقت نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی. قال الذین یظنون لیکن کہا پھر ان میں سے ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ وہ یقیناً ملاقات کریں گے اپنے رب کے ساتھ، یعنی جن کو آخرت پر یقین تھا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ارے کئی ساری جماعتیں جو تھوڑی ہوتی ہیں لیکن وہ غلبہ کرتی ہیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. ہم اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن انشاءاللہ دشمن پر غالب آئیں گے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ پاک ثابت قدمی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے، لہذا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہی، آگے بڑھو. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب یہ لوگ ظاہر ہوئے جالوت کے لیے، کیا مطلب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے جنودی اور اس کے لشکر کے ساتھ. قالوا، تو اب یہ ایمان والے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ڈال ہم پر ثابت قدمی، وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری کافر قوم پر. فہزموہم باذن اللہ، پس طالوت اور اس کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو. توجہ ہے، طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام، علامہ نصفی فرماتے ہیں مدارک میں کہ چھوٹے بچے تھے. اللہ پاک نے وقت کے نبی شموئیل کو وحی کی کہ جالوت کو داؤد کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، تو اس نے اس کے باپ سے اجازت لی اور پھر داؤد علیہ السلام کو لشکر میں لے گئے. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا 3 پتھروں سے گزر ہوا، ہر پتھر داؤد علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا کہ بھئی مجھے اٹھاؤ، میں جالوت کو قتل کرنا چاہتا ہوں. انبیاء کے ساتھ پتھر بولتے ہیں نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بعض گلیوں میں چل رہا تھا، فرمایا انی لعارف حجرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، جو نبوت سے پہلے مجھ پر سلام ڈالتا تھا. تو یہاں پتھر بول پڑے کہ ہمیں اٹھاؤ، تو بہرحال کسی پتھر کو داؤد علیہ السلام نے اٹھایا اور جالوت کو مارا، تو جالوت کا کام پورا ہو گیا. تو اس کارنامے پر رب ذوالجلال نے داؤد علیہ السلام کو روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی. ایسی بادشاہی عطا فرمائی اللہ پاک نے کہ ایسی بادشاہی بنی اسرائیل میں سے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی تھی. وقتل داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے عطا فرمایا دے دیا داؤد علیہ السلام کو ملک، والحکمت اور نبوت، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے پھر سکھایا داؤد علیہ السلام کو اس علم میں سے جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ پاک نے طالوت کے ذریعے قوم عمالقہ جیسی طاقتور قوم کو شکست دی نا. یہ اللہ نے کیوں شکست دی؟ اللہ پاک فرماتے کہ دراصل میری سنت ہے کہ میں طاقتوروں کو کمزوروں کے ہاتھ سے مرواتا ہوں، کیونکہ اگر اس طرح نہ کروں تو یہ طاقتور لوگ حد سے تجاوز کریں گے، زمین میں فساد پھیلے گا، ہر کسی کو پکڑ کے ماریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. زمین سے فساد ختم کرنے کے لیے میں کمزوروں کو قوت عطا کرتا ہوں طاقتوروں پر. اللہ ہمیں بھی طاقت عطا فرمائے ان امریکیوں ظالموں پر یہ تباہ اور برباد ہو جائے. سمجھ گئے ہو بات؟ یہ نہیں، یہ اللہ پاک کا اصول ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا اللہ پاک کا دفع کرنا لوگوں کو، یعنی بعض کو بعض کے ساتھ. اللہ کس طرح دفع کرتے ہیں لوگوں کو؟ بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی بعض کو مرواتے ہیں بعض سے. اگر یہ نہ ہوتا لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا. ولکن اللہ ذو فضل، لیکن اللہ پاک مہربان ہے علی العالمین، جان والوں پر، کہ اللہ پاک کمزوروں کے ذریعے بدبختوں کو اور بدماشوں کو مرواتے ہیں. جیسے کہ مروایا جالوت کو کس کے ہاتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہاں سے اثبات رسالت. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جس میں طالوت اور جالوت کا قصہ ہے،
ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ، سچی خبر آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ مکہ والوں کو یہ بتاتے ہیں، اور یہ خبریں بتانا آپ کے رسالت کی دلیل ہے، کیونکہ اس طرح کی خبریں کسی کتاب میں نہیں لکھی۔ سمجھ گئے ہو بات یا نہیں؟ فرمایا کہ اس سے ثابت ہو گیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کون سے رسولوں میں سے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ، فرمایا ان رسولوں میں سے فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء سارے اونچے مقام کے، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، فرمائے ان رسولوں میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے باتیں کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجات کو اللہ نے بہت بلند کر دیا۔ اس بات سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ متوفی سن 606 ہجری تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اجمعت الامت علی ان بعض الانبیاء افضل من بعض وعلی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الکل۔ امت کا اجماع ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بعض کے ساتھ تعبیر فرمایا، کیونکہ ہر کوئی یہ آیت پڑھ کر خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہاں سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعارف پہلے سے ہے نا، تعارف اس کا کرایا جاتا ہے جو تعارف کا محتاج ہو، محمد تعارف کے محتاج ہی نہیں۔ اس مقام پر اگر آپ کو عظمت مصطفیٰ پر تقریر کرنی ہو، اپنے پاس نوٹ کر دو۔ اس مقام پر حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت کے لیے 19 دلائل قائم کیے ہیں۔ آخر میں فرماتے الحجۃ التاسع عشر، تفسیر کبیر، کہ یہاں سے میں 19ویں دلیل بیان کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کے افضلیت پر۔ میں سب دلائل تو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، مثال کے طور پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو تمام جہانوں سے افضل ہے، اس لیے تو رحمت ہے نا، نہیں سمجھے بات۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ ملایا۔ مثلا یہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، نما یبایعون اللہ، یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، رسول کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، رسول کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ہاں کہ نہیں؟ اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، آ کر کے اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی خوب جانتے کہ اللہ نے کس طرح میرے ذکر کو بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ کا ذکر ہوگا۔ فرمایا اذان کے اندر جہاں ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہاں پر ہوگا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمے میں جہاں ہوگا لا الہ الا اللہ، تو وہاں آئے گا محمد الرسول اللہ۔ نماز میں جہاں شروع میں ہوگا سبحانک اللہم و بحمدک، آخر میں ہوگا اللہم صلی علی محمد۔ تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ یوں اللہ نے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، 19 دلائل قائم فرمائے۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں
ہما دارندے تو تنہا داری. اے محمد علیہ السلام، تمام انبیاء میں جتنی بھی خوبیاں اور کمالات ہیں ان تمام خوبیوں کو اور ان کمالات کو اللہ نے آپ کے اندر جمع فرمایا. اور عربی شاعر نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. فرمایا ہر نبی کو فضیلت ضرور حاصل ہوتی ہے لیکن تمام فضائل جمع ہیں کس میں؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں. اور کسی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہ اللہ کے بعد اگر شان ہے تو کس کا ہے مخلوق میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. علامہ علی شریدری نور اللہ مرقدہ تقریر کرتے تھے کہ جہاں پوری مخلوق کے شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے قدموں کی شروعات ہوتی ہے. آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو دیے ہم نے واضح دلائل. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، آپ تو انہی رسولوں میں سے ہو جن میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور آپ کو سب پر فضیلت عطا فرمائی. آپ کے رسالت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن شکوک اور شبہ کے مریض ہر دور میں شبہ رکھتے آئے ہیں. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے برحق نبی بنایا، اس کو واضح دلائل دیے، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کے رسالت کے اندر شکوک اور شبہات کیے. اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دراصل یہ بھی میں نے چاہا ہے کہ بھل شک کے مریض ہوں. پھر ان کا قصور کیا ہوا؟ فرمایا قصور یہ ہے کہ میں نے تو ان کو کئی دفعہ سمجھایا کہ عیسیٰ برحق رسول ہے، برحق رسول ہے، برحق رسول ہے، اس کو دلائل دیے، نشانیاں دی، معجزات دیے، لیکن ہمیشہ انکار پر انکار، انکار پر انکار، انکار پر انکار. تو میں نے ہی چاہا کہ چلو جاؤ گرو جا کے گڑھے میں. نہیں سمجھو بات. ایسا ہے کہ ایک باپ جو ہے بڑے اپنے بیٹے کو جو ہے نا 500 روپے دیتا ہے، پھر دوبارہ وہ پھاڑتا جا رہا ہے. بلا کر باپ کہے گا جا گر جا کر کے گڑھے میں، نہیں دوں گا ابھی. تو جب وہ مخلوق حد سے تجاوز کرتی تو پھر اللہ پاک بھی ان کو مزید گڑھے میں دھکا دیتے ہیں کہ جا آگے. پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ پاک اپنی طاقت استعمال کرتے، اگر اللہ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو آئے ان رسولوں کے بعد، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس واضح دلائل، پھر بھی آپس میں لڑتے رہے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، پس ان میں سے بعضوں نے ایمان لایا. وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعضوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کر گزرتا ہے جو چاہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے کہ آئے ایسا دن، لا بیع فیہ، جس میں بیع اور کاروبار نہیں چلے گا. ارے قیامت کے دن کے آنے سے پہلے فرمایا اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کرو، کیونکہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن کاروبار نہیں چلے گا. ولا خلۃ، وہاں پر کوئی دوستی بھی نہیں چلے گی. اے صداقت روح المعانی، وہاں پر کوئی دوستی بولو نہیں چلے گی. لیکن یاد رکھنا کہ یہ دوستی کن کے لیے نہیں چلے گی؟ کافروں کے لیے. یہ کن کی دوستی نہیں چلے گی بولو؟ کافروں کی. مسلمانوں کی وہاں پر بھی دوستی چلے گی یار. قرآن کیا کہتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن دوست دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، ہر کوئی دوسرے کے خلاف شکایت کرے گا. کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
ہے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو اچھا تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا. ایک دوسرے کے خلاف یہ فریادیں کریں گے. الا المتقین، لیکن پرہیزگار لوگ وہاں پر بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں روایت ہے کہ جنتی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ ہمارے فلاں فلاں دوست جہنم میں جل رہے ہیں، کانوا یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، اللہ ان کو تو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے جنتی بندو، تمہاری سفارش کی وجہ سے میں نے ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. تو فرمایا نیک لوگوں کی دوستی وہاں پر کام آئے گی، لیکن کافروں کے لیے نہ بیع چلے گی، ولا خلت، اور نہ دوستی چلے گی، ولا شفاعہ، اور کافروں کے لیے شفاعت بھی نہیں چلے گی. والکافرون هم الظالمون، اور یہ کافر یہی ظالم ہیں، ان ظالموں کا کون مددگار ہو. وما للظالمین من انصار، ظالم کا وہاں پر کوئی شفیع اور مددگار نہیں ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو. آ جاؤ اصل چیز پر، وہ کیا ہے؟ توحید ہے، اصل الاصول. دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کا جہاں پر اللہ کے توحید، بلکہ تیسرا مقام ہے جہاں پر اللہ کے توحید کا بیان آ رہا ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ. اور یہ آیت آیت الکرسی سے مشہور ہے کیونکہ اس کے اندر کرسی کا لفظ ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی کے فضیلت میں سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ الآیہ، کہ یہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، سردار. سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیہ تھا ابو المنذر. آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابو المنذر، مجھے بتاؤ قرآن کریم میں اعظم آیت، تمام آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہ آیت الکرسی ہے. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ تیرے علم میں اور بھی اضافہ فرمائے. اللہ کے رسول نے دعا دی. حدیث کی کتاب السنن الکبری للنسائی اور السنن الکبری للبیہقی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کی ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو جنت سے کوئی چیز مانے نہیں ہے سوائے موت کے، بس موت آ گیا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. لیکن بسند ضعیف، سمجھ گئے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے فطر کی حفاظت کا وکیل بنایا تھا، نگران بنایا تھا. لوگ صدقے فطر جمع کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ایک کمرے کے اندر یہ گلہ جمع کرتے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، چوکیداری کرو. فرماتے کہ ایک رات میں وہیں پر موجود تھا، ایک شخص آیا اور وہاں سے مٹھی بھرنے لگا نا، میں نے اس کی مٹھی سے پکڑا، میں نے کہا چل تیرے کو آج نبی علیہ السلام کے پاس لے کے چلتا ہوں. تو چوری کر رہا ہے، بڑی اس نے منت سماجت کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن میں نے اللہ کے رسول کو بتایا. دوسری رات پھر دوبارہ وہی بےایمان آ گیا، میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا آج تو تیرے کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، آج تیرے کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچاؤں گا. تو اس نے بڑی منت سماجت کی، اس نے کہا کہ سچ بات یہ کہ میں شیطان ہوں، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ، ایسا وظیفہ بتاؤں گا نا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی. کہا چل بتا. تو شیطان نے وظیفہ بتایا کہ اگر تو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوئے گا نا، صبح تک اللہ پاک تیرا محافظ اور نگہبان ہوگا، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. صبح کو پڑھے گا تو رات تک تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسا تجھے وظیفہ بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے کہ بلا شبہ جو آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ پاک اس کا نگہبان ہوتا ہے. صحیح بخاری. وہ ایک طالب علم تھا نا، ہمیشہ جھوٹ ہی جھوٹ بولتا تھا. انوار العلوم میں وہ میری تدریس کا پہلا سال تھا. تو ایک دفعہ آیا، اس نے کوئی بات کی، میں نے کہا دیانتداری سے بتا تو نے کبھی سچ بھی بولا ہے؟ جھوٹے کہیں کے.
تو مجھے کہتا ہے استاد جی کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول لیتا ہے، کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول لیتا ہے، یہ والی بات میں سچ کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہاں سے وہ یاد آ گیا، صدقہ کا وہ ہوا کذوب ہے تو جھوٹا لیکن کبھی کبھی بات سچ کر لیتا ہے۔ ہاں؟ جھوٹ کہنے سے جن کو آر نہیں، ان کی باتوں پہ کوئی اعتبار نہیں۔ شیطان کی بات پر تو کوئی اعتبار نہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے تصدیق کر لی تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی کی تعلیم، توحید کی تعلیم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے الا ہو مگر وہی، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، القیوم جو ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ قائم دائم کس کی ذات رہے گی یار؟ کل شیء فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کس کی ذات باقی رہے گی؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی ہے اللہ کو کوئی اونگ، ولا نوم نہ ہی نیند۔ جس اللہ کو اونگ نہیں آتی تو نیند تو بطریقے اولا نہیں آئے گی نا۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ متوفہ 1270 نے تفسیر المعانی میں نقل کیا ہے حضرت ابن عباس سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، حل ینام ربک، کیا آپ کا رب کبھی سوتا بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بکواس نہیں کرو، اللہ سونے سے پاک ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوئی یہ بات دلیل سے نہیں سمجھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ ایسے کرو کہ 2 شیشے کی بوتلیں لے کر کے اور کھڑے ہو جاؤ۔ شاہی حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو عمل کرنا ہے نا، بادشاہ کا حکم کون نہیں مانے گا۔ موسیٰ علیہ السلام 2 بوتلیں ہاتھ میں لے کر کے اور کھڑے ہو گئے۔ جب آدھی رات ہونے لگی تو ہاتھ سے نکلنے، اونگ آئی نا، جیسے اونگ آئی تو بوتلیں ہاتھ سے نکلنے لگی اور زور سے جو ان کو پکڑ لیا۔ ہوش آیا نا، جلدی زور سے پکڑ لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد مکمل سو گئے اور بوتلیں نیچے گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بوتلیں ٹوٹ گئی، لو کنت انام لسقطت السماوات والارض، اگر میں سو جاؤں نا، فرمائیے آسمان بھی گر جائے گا، یہ زمین بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کبھی بھی سوتے نہیں ہیں، بلکہ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ پاک کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں؟ یہ نہیں کہ اللہ آرام فرما رہے ہیں، نہیں نہیں، کہا کہ سندھ جو ہے نا وہ کلندر کے حوالے کر دیے، اور پنجاب جو ہے وہ داتا گنج بخش کے حوالے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر وقت خود ہی تصرف فرما رہے ہیں، مدبر الامور وہی اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اللہ پاک کو کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں کو بار بار اللہ رب العالمین جمع لا رہے ہیں ابو ذر، لیکن زمین کو اللہ پاک بار بار مفرد لا رہے ہیں، حالانکہ زمینیں کتنی ہیں؟ 7، آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، 7 سماوات طباقا۔ اور زمین کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک بالش کے بقدر اگر کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا تو وہ زمین اٹھا کر کے اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈالی جائے گی۔ کیا وہاں پر ہے؟ سب ارضین، 7 زمینوں کو تو اٹھا کر کے اس توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی، تو پتہ چلا کہ زمینیں کتنی ہیں۔ لیکن اللہ پاک بار بار آسمان کو جمع کر کے لا رہے ہیں اور زمین کو مفرد کر کے لا رہے ہیں۔ تو مفسرین فرماتی ہے اس لیے کہ آسمان مختلف الاجناس ہے۔ آسمان کیا ہے بیٹے؟ مختلف الاجناس ہے، چونکہ آسمان کی جنسیں مختلف ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بار بار جمع کر کے لایا، اور 7 زمینوں کی جنس چونکہ ایک ہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے زمین کو مفرد کر کے لایا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، ارے کون ہے ذا وہ، الذی یشفع جو شفاعت کر سکے، عندہ اللہ پاک کے پاس، الا باذنہ
مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اللہ پاک کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. دراصل سفارش کی 3 قسمیں ہیں. دوسرے الفاظ میں سمجھو کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں بیٹے؟ 3 قسمیں ہیں. ایک ہے شفاعت قہریہ اور دوسری ہے شفاعت بالوجاہت اور تیسری ہے شفاعت بالاذن. یاد رکھو گے. شفاعت قہریہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے جرم کیا، جج کے سامنے اس کا جرم ثابت ہو گیا، لیکن جج کو کسی آدمی نے دھمکی دی، اگر تو نے اس کو پھانسی دی نا تو بیٹے تیری خیر نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ اب جج جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اگلے کے جبر کی وجہ سے. جبریہ اور قہریہ. سمجھے ہو بات؟ اللہ رب العالمین علیہ باللہ کسی سے ڈرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نزدیک شفاعت قہریہ شفاعت بالجبر نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ پر کوئی زور نہیں چلا سکتا. سمجھے؟ دوسری ہے شفاعت بالوجاہت. شفاعت بالوجاہت کا کیا مطلب؟ کوئی کسی کے مرتبے کا خیال کرے. جج کے سامنے کسی کا جرم ثابت ہو گیا، لیکن دوسرے جج نے کہا یار تیرے بھی ہم میں کام پڑتے ہیں، اگر تو آج اس کو نہیں چھوڑے گا نا تو پھر میں تیری سفارش بھی نہیں مانوں گا. تو جج اس ڈر کی وجہ سے یار یہ ناراض ہو جائے گا تو پھر میرا کام بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک جج دوسرے کا مجبور ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے دباؤ میں آ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شفاعت بالوجاہت. تیسری ہے شفاعت بالاذن. جج کے سامنے کسی کا جرم ثابت ہو گیا، اب جج اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قصور کس کا کیا ہے؟ جج کا. مخلوق کا قصور نہیں کیا، خالق کا کیا ہے. یار پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. اب جج خود اس کو اپنا جرم معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی کی عزت بڑھانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ فلاں طالب اگر آپ کی شفاعت کرے نا، سفارش کرے تو پھر میں معاف کروں گا. استاد کہتے ہیں نا فلاں طالب آپ کی سفارش کرے، تو اس کی سفارش کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی استاد جی میں کرتا ہوں، چلو تیرے کو معاف کیا. تو معاف خود ہی کرنا چاہتا ہے استاد، لیکن دوسرے کو کیوں کہتا ہے؟ اس کے مرتبے اور عزت بڑھانے کے لیے. سمجھے ہو بات کیا نہیں؟ تو اللہ پاک کے سامنے نہ شفاعت قہریہ چلتی ہے، نہ شفاعت بالوجاہت چلتی ہے، صرف اور صرف شفاعت بالاذن چلتی ہے. وہ شفاعت بالاذن کیا ہے؟ اللہ پاک خود کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر کسی نبی کو، ولی کو، شہید کو کہتا ہے تو اس کی سفارش کر تو اس کو معاف کروں. پھر اللہ اس کی سفارش سے معاف کرتا ہے، صرف اس کے مرتبے اور عزت بڑھانے کے لیے. سمجھ گئے ہو باتیں؟ اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آیت الکرسی کا ترجمہ بھی سمجھو، تمہیں ترجمہ نہیں آتا ہوگا. وہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو بین ایدیہم جو لوگوں کے آگے ہیں، وما خلفہم اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں، یا ان حالات کو ما کان قبلہم وما یکون بعدہم، جو حالات ان سے پہلے ہوئے اور جو حالات ان کے بعد ہوں گے، ان کو اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور مخلوق نہیں گھیرتی ہے اللہ کے علم میں سے کسی بھی حصے کو. مخلوق اللہ پاک کے علم کے کسی بھی حصے کو نہیں گھیر سکتی ہے، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے اتنا گھیر سکتی ہے. سمجھ گئے بات؟ اللہ جس کو جتنا علم عطا کرنا چاہے تو وہ اللہ کر سکتا ہے. اور مخلوق، پوری مخلوق کا علم اللہ پاک کے علم کے بنسبت یہ ایسا ہے جیسے کہ پرندے کے چونچ میں دریا کے پانی میں سے ایک قطرہ. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور گھیر لیا ہے اللہ کے کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو. چونکہ اوپر بات کس کی چل رہی تھی؟ علم کی نا. بات کس کی چل رہی تھی یار؟ تو سعید بن جبیر نے کہا، صحیح بخاری میں ہے، وسیع کرسیہ اے علمہ، اللہ کی کرسی آسمان اور زمینوں کو گھیر کے رکھی ہے. اللہ کی کرسی نے آسمان اور زمینوں کو گھیر کے رکھا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے علم نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر کے رکھا ہے. سمجھ گئے بات؟ اگرچہ قاضی شوکانی نے یہاں پر فتح القدیر تفسیر کے اندر کرسی سے جو ہے نا حقیقی کرسی مراد لی ہے، جسمانی. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اللہ کو اس آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا. وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں چلتا.
اس آیت کریمہ کی شان نزول میں حضرت علامہ حسین بن مسعود البغوی رحمہ اللہ بلکہ علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے 2 بیٹے نصرانی بن گئے. انصاری بڑا پریشان تھا، اپنے بچوں کو پکڑ کے رکھا تھا، تب تک چھوڑوں گا نہیں بیٹے جب تک رجوع نہیں کرو گے، مسلمان ہونا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آیا اور یہ مسلمان ہو نہیں رہے تھے. آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی شخص اپنے جسم کے ٹکڑے کو جلتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ یہ میرے دونوں جسم کے ٹکڑے ہیں، میں ان کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ تو بعض علماء نے بلکہ خود نصفی نے کہا کہ نسخ بالامر بالقتال، یہ ابتدا میں حکم تھا اور بعد میں امر بالقتال کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. ہدایت بھی واضح ہو چکی ہے اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، اور وہ آدمی جو انکار کرے گا طاغوت کا یعنی شیطان کا. الشیطان او الاصنام مدارک، وہ آدمی جو انکار کرے گا طاغوت کا یعنی شیطان کا یا بتوں کا. کل ما عبد من غیر اللہ، ہر اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ طاغوت. وہ آدمی جو انکار کرے گا طاغوت کا ویؤمن باللہ، اور ایمان رکھے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو سمجھو کہ وہ چمٹ گیا ہے مضبوط کڑے سے. اس نے مضبوط کڑے کو تھاما ہے، بس وہ کڑا وہ رسی اس کو کھینچ کھینچ کے کہاں لے جائے گی؟ سیدھا جنت میں. لن انفصام لہ، اس نے ایسے کڑے کو پکڑا ہے کہ لن انفصام لہ، کہ اس کا ٹوٹنا ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا نا، اللہ کے رسول کو بتایا تھا، صحیح بخاری جلد اول میں ہے کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ستون ہے اور اس میں ایک کڑا ہے. میں چڑھا میری آنکھ کھلی اس سال میں کہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا. آپ نے فرمایا یہ کڑا اسلام کا کڑا ہے. یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ارے اللہ رکھوالا ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی اور دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا. اب جب اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے تو کوئی شخص دوست کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ دوست باشد کے گیرد دست دوست، دوست اس کو کہتے ہیں جو مشکل کے وقت میں دوست کا ہاتھ پکڑے. ہاں کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک ایمان والوں کا چونکہ دوست ہے تو اللہ پاک مومن کو کبھی گمراہی میں نہیں چھوڑتا. اللہ مومن کو گمراہی سے کہاں نکالتا ہے؟ ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف نکالتا ہے، تاریکی سے نور کی طرف لاتا ہے. توجہ ہے سب کا؟ ذرا غور فرمائیں. یہاں سوال ہے، سوال یہ کہ اللہ پاک ایمان والوں کو تاریکی سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، تو جو پہلے سے ہی مومن ہے تو پہلے سے روشنی پر ہے یا تاریکی پر ہے؟ تو پھر اللہ پاک اس کو تاریکی سے کیسے نکال رہا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے کہا کہ یہاں آمنو سے مراد ارادہ ایمان ہے. بولو آمنو سے مراد یعنی وہ لوگ جو ایمان کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تاریکی سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف. واضح ہو گیا آیت کا مفہوم یا نہیں؟ اس سوال جواب کو ضرور نوٹ کرنا ورنہ آیت نہیں سمجھ سکو گی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک ولی ہیں ایمان والوں کے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتے ہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف. تو المراد بہم من اراد الایمان، یہاں الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں من اراد الایمان جو ایمان کا ارادہ کرتے ہیں. تفسیر المعانی. والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء اور مددگار کون ہیں؟ شیطان. طاغوت فرما کے جمع کے معنی میں ہے، اس لیے خبر بھی گویا کہ کیا ہے؟ جمع ہی ہے. مبتدا بھی جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے کیونکہ طاغوت جمع کے معنی میں ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب یہ شیاطین نکالتے ہیں اپنے دوستوں کو روشنی سے الی الظلمات، تاریکی کی طرف. شیطان لوگوں کو ہدایت سے کس کی طرف لاتا ہے؟ گمراہی کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخی. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے اس نمرود کو جو شیطان کا دوست تھا؟ توجہ نہیں ہوئی.
کیونکہ شیاطین اپنے دوستوں کو کس طرف نکالتے ہیں؟ گمراہی کی طرف. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے شیطان کے دوست نمرود کو، جس کو شیطان نے کیا کیا تھا؟ روشنی سے تاریکی کی طرف لایا تھا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، روشنی کو چھوڑ کے تاریکی کو اختیار کیا. آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے؟ مطلب ہے کہ اس کی خبر آپ تک نہیں پہنچی ہے کیا؟ وہ تو پہنچی ہے نا، کہ اللہ کے شیطان نے اس کو کتنا تاریکی میں ڈالا ہوا تھا کہ وہ کیا کہتا تھا؟ خدا میں ہوں. یہ تاریکی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چریا تو یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اللہ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جیل سے 2 بندے بلائے، ایک مظلوم تھا دوسرا ظالم تھا. مظلوم کو قتل کر دیا اور ظالم کو چھوڑا. کہا میری تو مرضی ہے، جس کو چاہوں زندہ کروں، جس کو چاہوں ماروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اسم تفضیل کے ساتھ اچریا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اب اس کے ساتھ ایسی بات کرتا ہوں کہ آگے سے بات ہی نہیں بنے. فرمایا اچھا اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین تو سورج کو مشرق سے نکالتے، تو مغرب سے نکال کے دیکھا. اب یہاں اس کی بولتی بند ہو گئی. فبہت الذی کفر، اب حیران ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. قرآن کہتا ہے کہ کافر مبہوت ہو گیا. پھر سنو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے اس شخص کی طرف جو جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربی، اس کے رب کے بارے میں. کس وجہ سے یہ بدماش کیوں بنا تھا؟ ان آتا اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس کو ملک عطا فرمایا تھا، روئے زمین کا بادشاہ تھا. حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 آدمی ایسے گزرے ہیں جو روئے زمین کے، 2 مومن ایسے گزرے ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، اور 2 کافر ایسے گزرے ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ تھے. مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسکندر ذوالقرنین، یہ دونوں روئے زمین کے بادشاہ تھے. اور 2 کافر، ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر بادشاہ ہے. یہ دونوں کافر بادشاہ ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ بنے ہیں. تو نمرود بھی انہی میں سے ہے. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. قال، تو اس بدبخت نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تو لاتے ہیں سورج کو مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، آپ نکال کے دکھاؤ اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر، بس حیران ہو گیا کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بس اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتے. او کالذی، یا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے؟ کالذی، الکاف الزائدہ، تفسیر مدارک. او الذی، یا آپ نے اس کافر کو نہیں دیکھا ہے؟ مر علی قریۃ، جس کا گزر ہوا کس پر؟ ایک بستی پر. توجہ ہے یا نہیں؟ تو صاحب مدارک فرماتے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے، نمرود کی طرح کوئی کافر، کہ اس کا ایک بستی سے گزر ہوا، بستی کو الٹا ہوا پایا، تو کہا کہ اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، کیونکہ یہ باس بعد الموت کا منکر تھا. سمجھ رہے ہو بات؟ اللہ پاک نے خود اس کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھایا. فرمایا جب تمہیں میں مار کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں تو اس بستی کو مار کر کے اور تباہ کر کے دوبارہ آباد کیسے نہیں کر سکتا. لیکن مشہور یہ ہے مفسرین کے ہاں کہ یہاں سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے. تو اب یہ جو سوال ہوگا کہ اللہ رب العالمین انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیونکہ عزیر علیہ السلام کا جس بستی سے گزر ہوا، علامہ نصوی فرماتے یہ بیت المقدس تھا. کسی زمانے میں بخت نصر بادشاہ نے نصرانیوں کو لے کر کے اور اپنے لشکر کو لے کر کے یہودیوں کو پسپا کیا تھا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا. یہ علاقہ بالکل پھٹ چکا تھا. تو عزیر علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، دوبارہ آباد کیسے کریں گے. تو یہ اس بنیاد پر حضرت عزیر علیہ السلام نے نہیں کہا کہ ایسے اللہ کر نہیں سکتے ہیں، بطور اظہار تعجب کے کہا، کیونکہ اللہ کے قدرت کا منکر نہیں تھا. عزیر علیہ السلام تو اللہ کے پیارے تھے.
سمجھے وہ بات؟ اس کا بیان او کلذی، یا آپ نے اس کو نہیں دیکھا، مر علی قریۃ، جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھت پر، یعنی الٹا پڑا ہوا تھا، ساری بستی ویران پڑی تھی، سب کے گھروں کی چھتیں گری ہوئی تھی۔ قال، تو اس نے کہا، انا یحیی ہذہ، کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے غیر آباد ہونے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پس مار کے دکھایا اس کو اللہ پاک نے 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا۔ قال، اور کہا، کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال، 100 سال تک تو مرا پڑا تھا، تجھے کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ مرے ہوئے لوگوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے یار۔ دنیا پر کیا گزرتا ہے 100 سال کے دوران، کتنی بارشیں آئی ہوں گی، طوفان، ہاں کیا کچھ نہیں حالات گزری ہوں گی، لیکن حضرت کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو پتہ چلا کہ اصل یہ ہے، قانون یہ ہے، قیاس کی تقاضا یہ ہے کہ مردوں کو اس جہان کا پتہ نہیں چلتا۔ الا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو سنانا چاہے تو اللہ پاک اس کو سنا سکتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو باتیں؟ اور خاص مواقع ایسے ہیں جن میں اللہ پاک مردوں کو سناتے ہیں، جیسے سلام کے متعلق ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے، مستنبط ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، اور جیسے ہی اس کو دفنا کر کے لوگ واپس ہوتے تو ان کے جوتوں کی آڑ سنتے ہیں، اور جب اس کو اٹھاتے ہیں ہاں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قدمونی قدمونی، نیک ہے تو کہتے ہیں مجھے آگے کرو آگے کرو، اس کا پتہ چلتا ہے اس کو۔ اگر بدکار ہے تو کہتا ہے این تذهبون این تذهبون، اس کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں جہاں حدیثوں میں سننے کے متعلق بات آ رہی تو وہاں پر سننے کا قول کرنا پڑے گا احادیث کی وجہ سے۔ سمجھ گئے مولی صاحبان؟ اس کو کہتے ہیں مواضع منصوصہ، اور یہی مذہب الاعتدال ہے۔ سمجھ گئے مولی صاحبان؟ مزید انشاءاللہ اس پر دلائل اپنے مقام پر مدلل کرام کروں گا انشاءاللہ، طرفین کے دلائل ذکر کروں گا، وہاں پر آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا۔ اب تو صرف دعوے ذکر کرتا ہوں، دلائل نہیں۔ بل لبثت مئۃ عام، فرمایا آپ تو ٹھہرے ہو 100 سال تک۔ فانظر الی طعامک، بس دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف۔ دراصل جب یہ چونکہ سفر کر رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، تو اس کے ساتھ کھانا بھی تھا اور انگوروں کا شیرہ بھی تھا۔ یہ مر گئے اس سال میں، جب اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ 100 سال تیرے کھانے پر گزر چکے ہیں اور تیرے پینے پر گزر چکے ہیں، دیکھ لم یتسنہ اے لم یتغیر، نہ تو تیرے کھانے میں تغیر آیا ہے اور نہ ہی تیرے انگوروں کے شیرے میں کوئی فرق آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرج وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ فرج کے اندر 1 مہینے کے اندر کم از کم چیزیں خراب ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے 100 سال تک اس شیرے کو خراب ہونے نہیں دیا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، چونکہ گدھا ساتھ تھا نا، اس پر سوار تھے، گدھے کو بھی اللہ نے مار دیا، پھر دوبارہ اللہ نے گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بنائیں نشانی لوگوں کے لیے۔ اے فعلنا ما فعلنا من احیائک، تفسیر ابو سعود، کیا فعلنا ما فعلنا من احیائک، یہ جو ہم نے کیا آپ کو زندہ کرنا، تو یہ کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو بنائیں نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کہ ہم کس طرح اٹھاتے ہیں ان ہڈیوں کو، ثم نکسوها لحما، اور پھر ہم پہناتے ہیں اس کو گوشت۔ فلما تبین له، پھر جب وضاحت ہو گئی عزیر علیہ السلام کے لیے، مشاہدہ کر لیا، قال، اب کہنے لگا، عالم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ کس طرح زندہ کرتے ہو مردوں کو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا کیا کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ جواب یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نحن احق بالشک من ابراہیم، صحیح بخاری، ہم تو ابراہیم کے بنسبت زیادہ شک کے مستحق ہیں، جب ابراہیم نے شک نہیں کیا تو ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا۔ اگر یہاں اللہ رب العالمین پرندوں کو
اس کے کہنے پر دوبارہ زندہ کر دیتے، اگلی بات کا تذکرہ نہ ہوتا، تو واہم کو وہم ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا اور اللہ پاک نے اس کے شک کو دور کر دیا۔ تو چونکہ اللہ پاک چاہتے تھے کہ کوئی ابراہیم کے ایمان میں شک نہ کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وضاحت کروائی تاکہ کسی واہم کو وہم اور شک نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تیرے کو شک ہے کیا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں اللہ، میرا ایمان ہے، آپ زندہ کر سکتے ہو، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو یہاں جو اللہ پاک نے وضاحت کروائی، اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے کیا؟ اللہ کو پتہ تھا یا نہیں تھا کہ اس کا ایمان ہے؟ بولو، کیوں وضاحت کروائی؟ تاکہ واہم کو وہم نہ ہو۔ وہ ایک آدمی نے، ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس عنوان پر آپ کتاب لکھیں۔ جب میں نے کتاب تیار کی، لکھ دی، تو اس کو میں نے فون پر میسج کیا، الحمدللہ وہ کام ہو گیا۔ یہ سمجھے بات؟ آگے سے مولوی صاحب ڈر گیا کہ کام ہو گیا کہ کیا مطلب؟ میسج میں جو اس طرح آئے کہ کام ہو گیا، شاید اس نے کسی کو کہا تھا کہ تو کسی کو قتل کر دے، اور اس نے کہا کہ میں نے قتل کر دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو فوراً اس نے مجھے میسج کیا کون سا کام ہو گیا؟ تو میں نے کہا کتاب کا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ بعد میں جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کے آپ سے یہ بات نکلوائی کہ کون سا کام ہو گیا، تاکہ آپ جواب دیں کہ کتاب والا کام ہو گیا۔ ایسے نہ ہو کہ صرف آپ کہتے رہے کام ہو گیا تو کوئی میرا میسج دے کر کے کہتا کہ اس نے شاید اس کو کسی کے قتل کے لیے کہا تھا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تاکہ واہم کو وہم نہ ہو، تو اللہ نے بھی اس سے وضاحت کروائی تاکہ واہم کو وہم نہ ہو۔ پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ واضح ہے؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ کس طرح زندہ کرتے ہو مردوں کو، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان تو مجھے پہلے سے ہے۔ قال ابراہیم علیہ، اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلا، کہا جی ہاں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، یعنی عین الیقین حاصل ہو جائے۔ مجھے علم الیقین تو حاصل ہے، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، لے جیے 4 پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے تفسیر مدارک میں ہے کہ مور، مرغ، کوا اور کبوتر، تو جو ہے یہ 4 پرندے لے لو، کیونکہ مور کو اپنے حسن پر جو ہے نا ناز ہوتا ہے۔ کہا مور کو ذبح کر، اشارہ تھا کہ آدمی کو اپنے حسن پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کہا مرغ کو ذبح کر، کیونکہ مرغ کے اندر لالچ ہوتی ہے، ہرس ہوتا ہے، ہرس، تو کہا کہ اپنے ہرس کو ختم کر۔ کہا کہ کبوتر کے اندر لالچ ہوتی ہے، کہا کبوتر کو ذبح کر، منا اپنے لالچ کو ختم کر۔ یہ اشارات اور کنایات ہیں جو صوفیہ نکالتے ہیں، سمجھو بات؟ صحیح ہے غلط ہے، واللہ عالم بالصواب۔ فخذ اربعۃ من الطیر، پس لے جیے 4 پرندے، فصرہن الیک، اے عملہن الیک، تفسیر قرطبی، یعنی ان کو اپنی طرف مائل کرو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر کر دو ان کو ان پہاڑوں میں سے ہر ایک پہاڑ پر ایک ٹکڑا، سب کو پکڑ کر کے ذبح کر کے ٹکڑے کر کے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے چورا چورا کر کے پھر ٹکڑے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، اے پرندوں آ جاؤ، یاتینک سعیا، یہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ پرندوں کو۔ مولوی احمد یار خان گجراتی بدبخت زمانہ قرآن کریم کے حاشیہ نور العرفان پر کہتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ثم ادعوہن، ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ اس سے پتہ چلا کہ مردوں کو پکارنا ابراہیمی سنت ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ اکبر، کعبے کس منہ سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ایسی تفسیر جو سلف صالحین میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، ایسی تفسیر کو خود ہی یہ کہتا ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ تحریف قرآن۔
تو قرآن نور العرفان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ظلم العرفان، ظلمت، تاریکی کا مجموعہ ہے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سایہ، آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے مشکل کشائی کے لیے پکارنا، ہمارا اعتراض تو اس پر ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی مشکل حل کرنے کے لیے پرندوں کو پکارا؟ کیا پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکل کشا تھے؟ اس کا مطلب کہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اونچے تھے نا مرتبے میں، علیہ باللہ۔ کتنی خرافات اور بکواسات ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، کیونکہ اس سے پہلے بھی انفاق فی سبیل اللہ کا بیان تھا۔ فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال دانے کی طرح ہے۔ میری طرف دیکھو نا، خرچ کرنے والے آدمی کی مثال، ہاں یہ آدمی ہے، خرچ کرنے والے آدمی کی مثال دانے کی طرح ہے۔ تو آدمی دانے کی طرح ہوتا ہے؟ تو یہاں صاحب جلالین فرماتے ہیں مثل نفقات الذین، تشریح کرتے ہیں کہ مثال آدمی کے خرچے کا، بولو آدمی جس چیز کو خرچ کرتا ہے نا، اس چیز کا مثال کس کی طرح ہے؟ اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو کسی نے زمین میں بویا، پھر اس ایک دانے سے 7 خوشے نکلے۔ سنو ذرا، جی ہاں، ایک دانے سے کتنے خوشے نکلے؟ 7، اور ہر خوشے کے اندر پھر 100 دانے نکلے، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ بولو 700 دانے بن گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اگر چاہے تو کسی کے اخلاص کی بنیاد پر اس سے بھی زیادہ کر دے، یعنی 1 روپے کا ثواب 700 روپے کا ثواب تو ہے ہی، اگر کسی کے لیے اللہ پاک چاہے تو 1400 اور 2100 کا بھی ثواب اس کو 1 روپے کے بجائے عطا کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ثواب۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے اگایا 7 خوشوں کو، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ دگنا کرتے ہیں اس کو جس کے لیے چاہے، جتنا بھی دگنا کرنا چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب وسعت کرنے والے اور جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر پیچھے نہیں لگاتے ہیں اس مال کے جو انہوں نے خرچ کیا، اس کے پیچھے نہیں لگاتے ہیں احسان اور نہ ہی ایذا۔ توجہ ہے، بعض لوگ 5 روپے دے کر کے چماٹ بھی لگا دیتے ہیں نا، تنگ کیا ہے، جا یہاں سے لے لے 5 روپے، نہیں سمجھے؟ ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب ہنستے بھی تھے اور واقعہ سناتے تھے، کیونکہ حضرت کے ہاتھ میں ہمیشہ لاٹھی ہوتی تھی نا، فرماتے تھے ولی فیہا معارب اخرى، اس میں میرے لیے کئی سارے نفع ہیں۔ فرمایا حسن اسکوائر پر جب سگنل پر ہماری گاڑی رکی تو ایک بھیکاری نے بھیک مانگی، تو میں نے توجہ نہیں دی، تو کہتا ہے یہ سکھ بیٹھا ہوا ہے، سکھ، نہیں سمجھے بات۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری لاٹھی میں چونکہ وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے نا، فرمایا یوں اس کے گردن میں دے کر کے یوں جو اس کو گاڑی میں کھینچا نا، اب اس کو گلا گھونٹ رہا تھا، کہتے میری توبہ ہے، توبہ ہے، توبہ ہے۔ میں نے کہا آئندہ ایسی گڑبڑ کرے گا، سکھ بولے گا؟ کہا نہیں۔ کہتے میں نے چھوڑ کے میں نے کہا چلو یہ 5 روپے لے لے۔ ایزا پہلے 5 روپے بعد، اور یہاں منع کیا ہے کہ 5 روپے دے کر کے پھر ایزا نہیں دو کسی کو، نہیں آئی بس سمجھ۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، لا یتبعون ما انفقوا، پھر یہ اپنے خرچے کے پیچھے نہیں لگاتے ہیں، منن، احسان جتلانے کو، کسی کو 100 روپیہ دے کر کے پھر اس پر بار بار احسان جتلا، میں نے اس دن تیرے کو 100 روپیہ دیا تھا، آج تو میرے کو چائے نہیں پلاتا، ولا اذن، اور کسی کو ایذا بھی نہیں، ہاں کتنا بھوکا ہے یار، اس دن تم نے میرے سے پیسے مانگے تھے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، فرمایا اچھی بات کرنا، اگر آپ سے کوئی 5 روپے مانگتا ہے بھیکاری تو اس کے ساتھ اچھی بات کرنا، یار میرے پاس نہیں ہے معاف کرو۔ ومغفرۃ، یہ اچھی بات کرنا، اور پھر اس اچھی بات پر جو اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی تیرے لیے، خیر من صدقۃ، یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذی،
کہ اس صدقے کے پیچھے ایزا آئے کہ 5 روپے دے کر کے آپ اس کو چماٹ لگاؤ، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو کیا کہو کہ مجھے معاف کرو. سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ واللہ غنی حلیم، اور وہ اللہ بے پرواہ ہے. اے لا حاجت لہ الی منفق یمن ویؤذی، اللہ کو ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے پھر احسان جتلائے اور ایزا دے دے. حلیم، لیکن اللہ بردبار ہے کس سے؟ یعنی ام معاجلت بالعقوبت، جلد سزا دینے سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت باطل کرو اپنے صدقے کو احسان جتلا کے اور کسی کو تکلیف دے کے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے بطلا مثلا، یہ کاف بمانا مثل کی ہے، کاف بمانا کس کے ہے؟ بطلا مثل ابطال الذی. مدارک، یہ تقدیر عبارت لکھ دو اپنے پاس. فرما کہ مت ضائع کرو اپنے صدقے کو، کالذی، اس شخص کے ضائع کرنے کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، ریا الناس، سے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور نہیں ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر. فمثلہ کمثل صفوان، طالب علم غور سے دیکھو، اللہ پاک نے یہاں ریاکار کی مثال دی پتھر کے ساتھ. ریاکار کی مثال دی، بولو. تو حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ زبردست تشریح کرتے ہیں رول معنی میں، فرماتے ہیں کہ یہاں منافق کو اللہ پاک نے تشبیہ دی پتھر کے ساتھ. پہلے آیت کا ترجمہ سمجھاؤں، اس کے بعد یہ سمجھو گے نا بات. کہ ریاکار کی مثال اللہ پاک فرماتے ہیں اس پتھر کی طرح ہے جس پتھر کے اوپر مٹی ہے اور اس کے اوپر تیز بارش آ جائے، مٹی کو بالکل نیست اور نابود کر دے، پتھر کو بالکل صاف اور چکنا کر دے. توجہ ہے؟ تو آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی مثال ہو گئی پتھر کی طرح، اس کے صدقے کی مثال ہو گئی مٹی کی طرح، اور اس کے ریا کی مثال ہو گئی تیز بارش کی طرح. تیز بارش نے پتھر پر لگی ہوئی مٹی کو بالکل نیست اور نابود کر دیا، تو اس کے ریا اور دکھلاوے نے جو بارش کی طرح ہے اس نے اس کے عمل کو نیست اور نابود کر دیا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ واضح ہے؟ رول معنی کے حوالے سے لکھ دو تشریح. یعنی المنافق کالحجر فی عدم الانتفاع ونفقتہ کالتراب وریاؤہ کالوابل المذہب لہ. رول معنی اللہ. فمثلہ کمثل صفوان، اس ریاکار کی مثال تو اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر پہنچی اس کو تیز بارش، اے مطر شدید، قرطبی، فترکہ سلدن، پھر اس کو کر دیا چکنا، بالکل صاف ستھرا چکنا کر دیا. سلدن املس، تفسیر بیضاوی. لا یقدرون علی شیء، اب یہ ریاکار طاقت نہیں رکھیں گے کچھ بھی، مما کسبوا، اس عمل میں سے جو انہوں نے کیا، انہوں نے جتنا بھی خرچ کیا اب اس میں سے کسی پر بھی یہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس کا کچھ بھی حصہ ثواب کا لے سکیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں کرتے ہیں کافر قوم کو، القوم الکافرین. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان لوگوں کی مثال، یعنی ان لوگوں کے خرچے کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے، جو خرچ کرتے اپنے مال کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضا کو تلاش کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے. ذرا غور فرمائیں بیٹے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے والوں کے خرچے کی مثال اس باغ کی طرح ہے. ارے جو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان کے خرچ کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر ہو، اونچا ہو. جو زمین اونچی ہوتی ہے اس میں پیداوار زیادہ بہتر ہوتی ہے نا، پانی کے آنے کی وجہ سے. فرما کہ ایک باغ ہو ٹیلے پر اور اس پر زوردار بارش برسے اور پھر وہ ڈبل پھل دے دے، کیا کریں؟ اور فرما کہ اتنی تو یہ اس باغ کی بہترین زمین ہے کہ اگر تیز بارش نہ آ جائے نا، صرف فوارہ آ جائے شبنم کی طرح، یار ایک فوارے والی بارش آ جائے، وہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. ہر موڑ پر یہ باغ کیا کرتا ہے؟ ڈبل پھل دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو فرمایا جو شخص اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے خرچے کی مثال اس ڈبل پھل دینے والے باغ کی طرح ہے. جس طرح یہ باغ ڈبل پھل دیتا ہے، تو فرمایا اس کا ڈبل پھل دے کر کے اس کا پھل بڑھتا جاتا ہے.
اس طرح اس اللہ کے لیے صدقے کرنے والے کا صدقہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو پال پال کر اہد پہاڑ کے جتنا بنا دیتا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ سکا یا نہیں. واضح ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال کن کی؟ یعنی ان لوگوں کے صدقے کردہ مال کی. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے اندر پختگی کے لیے. كَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس کی مثال اس باغ کی طرح بِرَبْوَةٍ، جو ہو ایک ٹیلے پر، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کو پہنچے تیز بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، پھر وہ باغ دیتا ہے اپنا پھل دگنا. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر اس کو نہ پہنچے تیز بارش، فَطَلٌّ، تو فرمایا فوار ہی اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. طلٌ کا ترجمہ فوار، یہ بیان القرآن. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ ہوا ہے. اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، ذرا غور فرمائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تم میں سے کسی کا کھجور اور انگوروں کا زبردست جو ہے نا باغ ہو، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو، اور یہ خود کیا ہے؟ بوڑھا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں. ایسا شخص کبھی بھی اپنے باغ کی تباہی چاہے گا کہ اوپر سے آگ بگولا آ جائے جو اس کے باغ کو جلا دے؟ فرمایا وہ شخص جو بوڑھا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کا عالیشان باغ ہے یار، جیسے ابھی باغ کی مثال گزری. کیا کوئی شخص اپنا اس طرح عالیشان باغ کو جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو شخص صدقہ کر رہا ہے، تو چونکہ صدقے کی مثال اس باغ کی طرح گزری نا، تو فرمایا جو شخص اپنے صدقے کے اندر ریا کرتا ہے، اس شخص کی مثال بھی اس باغ کے مالک کی طرح ہے جو عالیشان باغ کو، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو جلتا ہوا برداشت کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی عالیشان باغ کو چھوٹے بچوں کی وجہ سے جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو آپ ریا کے ذریعے اپنے عمل کے برباد ہونے کو کیوں برداشت کرتے ہو؟ پتہ نہیں سمجھ سکا یا نہیں. یہ تفسیر اکبری ہے. فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کا کوئی باغ، من نخیل، کھجور میں سے، وعناب، اور انگوروں میں سے، تجری من تحتی الانہار. جہاں تفسیر المانی کا حوالہ آئے گا تو تفسیر اکبری کا بھی کبھی کبھی آ جائے گا نا. تجری من تحتی الانہار، بہیں اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، پھر ہو اس کے لیے اس باغ کے اندر من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل میں سے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو پہنچا ہو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور ہو اس کی اولاد کمزور چھوٹے بچے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اس کو پہنچے بگولا. ترجمہ کر رہا ہوں، بگولا بیان القرآن. فِيهِ نَارٌ، کہ اس بگولے کے اندر آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، پھر یہ باغ جل جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے اللہ پاک تمہارے لیے آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ مال میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس پیداوار میں سے جو ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں زمین میں سے. زمین میں سے جو ہم آپ کے لیے پیداوار پیدا کرتے ہیں، غلہ وغیرہ، سبزیاں، ترکاریاں وغیرہ، اس میں سے عشر ادا کرو. عشر تو واجب ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقہ بھی دے دو. سمجھ گئے ہو بات؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ایسے مت کرنا کہ غلے میں سے جو بیکار غلہ ہو، پھل میں سے جو سوکھا سڑا ہوا ہو، اللہ کے راہ میں وہ دے دو. کہ جب تمہیں کوئی دے دے تو تم لینے کے لیے تیار نہیں بنو مگر آنکھیں بند کر کے. اس طرح کی چیز اللہ کے راہ میں خرچ مت کرو. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ پسندیدہ چیز خیرات نہیں کرو گے. سمجھ گئے؟ وہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے نا سوکھا سڑا کھجوروں کا ایک گچھا لٹکا دیا تاکہ وہاں کے فقراء کھائیں. آپ علیہ السلام نے اس کو لاٹھی مار کر کے فرمایا، ابو داؤد میں ہے، کہ اگر اس گوشے کا مالک اس سے بہترین کوئی خوشہ خرچ کرتا تو کر سکتا تھا. فرمایا کہ اس نے سوکھا سڑا خرچ کیا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت میں بھی سوکھا سڑا پھل کھلائے گا. سمجھ گئے ہو بات؟ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، مت ارادہ کرو گندی چیز کا اس پیداوار میں سے، تنفقون، کہ اس کو خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو.
وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ غنی، بے شک اللہ بے پرواہ ہے تمہارے صدقات سے، حمید اور وہ قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں دھمکی دیتا ہے فقر کی، ہاں ڈراتا ہے، بیان القرآن، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ اگر خرچ کرو گے تو تنگ دست بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اے البخل، رول مانی، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اور اللہ تمہارے ساتھ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، وَفَضْلًا، اور مہربانی کا، کہ اگر میری راہ میں تم خرچ کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور تم پر مہربانیاں کروں گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک وسعت کرنے والا ہے، ہاں اللہ کشادگی کرنے والا ہے رزق میں، علیم خوب جاننے والا ہے کہ کس کے رزق میں برکت ڈالنی ہے۔ اب یہ بات کون سمجھتا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دیتا ہے حکمت اور سمجھ، ہاں جس کو چاہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دی گئی سمجھ، حکمت سے کیا مراد؟ اے طاعت اللہ والفقہ فی الدین، تفسیر قرطبی، جس کو دی گئی دین کی سمجھ، ہاں اسی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ پاک رزق میں کشادگی کرنے والا ہے، مال خرچ کرنے پر اللہ بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ ومن یؤت الحکمت، جس کو دی گئی ہے دین کی سمجھ، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو دیا گیا ہے خیر کثیر۔ طالب علموں، اللہ پاک نے جو آپ کو علم دین کے ساتھ نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا خیر عطا فرمایا کہ دنیا والوں میں سے کسی کے پاس بھی اتنا خیر نہیں ہے۔ اس لیے کبھی ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہونا کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی، سمجھے، طالب فراغت کے بعد نے کہا وہ جامعہ عمر میں انگلش کا کورس کر رہا ہوں، یہ ایسا سے کمتری کا شکار ہے نا۔ وما یذکرو، اب یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، کون سنتا ہے کہانی میری اور وہ بھی زبانی میری۔ وما یذکرو، نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، ہے کوئی عقل والا کہ اس کو میری بات سمجھ میں آئے۔ وما انفقتم من نفقۃ، ارے وہ جو تم خرچ کرتے ہو خرچ کرنے میں سے، او نظر تم من نظر، یا وہ جو تم نظر مانتے ہو اللہ کے لیے کسی چیز کو نظر ماننا، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہوا مجازیکم علیہ، وہ اللہ تمہیں بدلہ دے گا اس پر مدارک۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، اور اگر تم ظاہر ظہور دو گے نا اعلان صدقہ، فنعما ہی، پس یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم نفلی صدقہ چھپا کر کے دو گے، اگر تم وَإِن تُخْفُوهَا، اگر صدقے کو چھپاؤ گے، اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دو گے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو گے وہ صدقہ فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، قال الحسن اظہار الزکاة احسن، کہ زکوٰۃ کو علل اعلان دینا بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریا نہیں ہے، کیونکہ قرض دے رہے ہیں نا بھائی، اللہ کا حق ہے نا، وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن وَإِخْفَاءُ التَّطَوُّعِ افضل، لیکن اگر نفلی صدقہ ہے تو اس کو چھپا کر کے دینا افضل ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دے گا اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو، صدقہ کرو گے اللہ کے راہ میں تو اللہ گناہ معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ پاک خوب جاننے والا ہے اس صدقے کو جو تم دیتے ہو، من الابداء والاخفاء، علل اعلان یا مخفی کر کے، مدارک۔ لیس علیک ہداہم، نہیں آپ کے ذمہ ان کی ہدایت، اے میرے پیارے محمد، تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ کے ذمہ ان کی ہدایت، آپ کا کام ہے صرف آپ رہنمائی کرنا، ہدایت کے منزل پر پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، وہ تو میرا کام ہے نا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، تو تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، نفی معنی النہی، تفسیر مدارک ہے نفی لیکن معنی کیا ہے؟ نہیں کی، یعنی مت خرچ کرو مگر اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے، یوفی الیکم، تو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری طرف۔ وانتم لا تظلمون، اور تم لوگ ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ خرچ کن پر کرے؟ فرمایا کہ ان فقیروں پر خرچ کرو، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو قید کیے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ طلباء جو اللہ کے راستے میں قید ہیں،
صبح سے لے کر کے بیٹھتے ہیں 12:30 بجے اور 1 بجے تک. نہیں سمجھے وہ بات. او سرو فی سبیل اللہ، یہ قید کیے ہوئے اللہ کے راہ میں. لا یستطیعون ضربا، یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں سفر کرنے کی، فی الارض، زمین میں، کیونکہ موٹر سائیکل بھی نہیں اور کرایہ بھی نہیں. نہیں سمجھے بات. یہ طلباء کی اوصاف بیان ہو رہی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں سے مراد اصحاب صفہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا، اس میں یہ طلباء کرام رہتے تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد کبھی کم ہوتی تھی کبھی زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 200 تک آئی ہے. 200 طلباء. ان کا کام صرف کیا تھا؟ صرف اور صرف دین پڑھنا اور آگے اشاعت کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب صفہ میں سے ہیں جس سے سب سے زیادہ حدیث منقول ہے. جو رہائشی طالب علم ہوتا ہے نا 100%، امت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. میں نے اپنے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ سے سنا. حضرت فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا نام لیتے تھے، میں ابھی اس کا نام نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑے عالم بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، لیکن جب تقریر کرتے تھے تو اس کی تقریر خلط ملط ہوتی تھی. تو اس دور کے علماء تبصرہ کرتے تھے کہ اس کے علم سے عوام کو اس لیے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، باتیں سے خلط ملط اس لیے ہو رہی ہیں کہ دراصل اس نے علم اپنے مقام پر بیٹھ کر کے پڑھا ہے. جو علم کے لیے سفر کرتا ہے اس علم کی برکات کو شعور ہوتی ہیں. جو علم کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر کے بیٹھتا ہے اس کے علم کی برکات کو شعور ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ غیر رہائشی ساتھی جو پڑھتے تھے نا، ہم 173 طلباء فارغ ہوئے، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کس کام میں لگے. تو رہائشی طالب علم کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور امت کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک. فرمایا کہ علم کا بعض حصہ تیرے پاس نہیں آئے گا یہاں تک کہ تو پورا کا پورا علم کے حوالے کرے. جب پورا تو علم کو اپنے آپ کو علم کے حوالے کرے گا تب جا کر کے تیرے پاس کچھ علم آئے گا، پورا علم تو کبھی بھی نہیں آئے گا. للفقراء، ان فقیروں کا، الذین اسروا فی سبیل اللہ، جو قید کیے ہوئے اللہ کے راہ میں، ان فقیروں کے لیے، ان فقیروں پر خرچ کرو. لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کی زمین میں کہ جا کر کے بے کاروبار کر سکیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو گمان کرتے ہیں کہ بہت بڑے مالدار ہیں. طلباء ماشاءاللہ گورے چٹے موٹے خوبصورت کاٹن کے کپڑے، جب یہاں مہران ٹاؤن کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مالدار تو یہ لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے قاری احسان اللہ صاحب مدث اللہ علی فرماتے کہ محمود آباد کے اندر، کیونکہ سرا کی قاری صاحبان بہت ہیں، یہ وہاں پر جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہاں کے قاریوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی تو ہم ساتھی آپس میں بیٹھتے، ہنسی مذاق، ہم پھر جب ہنستے تو پھر ہماری ہنسی بند نہیں ہوتی تھی. تو ان کے ساتھ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب قاری احسان اللہ صاحب کی یہاں تنخواہ کتنی تھی؟ 4000 روپے. اس دور کی بات کر رہا ہوں. ہماری ابتدا میں تنخواہ یہاں پر 4000 تھی. مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہم زور زور سے ہنستے نا تو ان کے ساتھ ایک باہر کا آدمی ہوتا تھا جس کی اس زمانے میں تنخواہ کتنی تھی؟ 50,000. تو اس کو ہماری ہنسی پر بڑی جلن ہوتی. وہ کہتا ہے یار میں حیران ہوں کہ تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تم اتنا ہنستے ہو. میری 50,000 روپے تنخواہ ہے لیکن میرے پاس رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں سمجھے وہ بات. اس سے پتہ چلا کہ علماء طلباء الحمدللہ بھلے ان کے پاس پیسہ نہ ہو لیکن ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. نہیں سمجھے وہ بات. الحمدللہ ہر سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے اور دنیا والوں کے پاس جتنا ہے سمجھو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے جو آپ کو دولت عطا فرمائی ہے اس کا کوئی مثل پیش نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک کا اس پر شکریہ ادا کریں. یحسبهم الجاہل اغنیاء، گمان کرتے ان کو جاہل مالدار کہ یہ بہت بڑے مالدار ہیں، ان کو چندے دینے کی کیا ضرورت ہے. وجہ کیا ہے؟ من التعفف، اس لیے کہ یہ پاک دام نہیں دکھاتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں، سوال نہیں کرتے. اے من التعفف عن المسألۃ مدارک. کیوں مالدار سمجھتے ہیں علماء طلباء کو؟ کیونکہ حقیقی عالم، اللہ والا عالم،
اہل حق کا عالم، اہل حق کا طالب کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اگر عوام سے ہم مانگنے پر آئیں تو یقیناً ہمارے مقتدی ہمیں بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اس لیے کہ ہم نے غنی اور ہم نے بہت بڑے عظیم استاذوں سے سبق پڑھائے، الحمدللہ وہ بڑے غنی تھے۔ اس لیے طالب علم کی اور عالم کی شان یہ ہے کہ مکر کر کے، فریب کر کے لوگوں سے پیسے نہیں نکالتا۔ یہ یہودیوں کے مولویوں کا کام تھا، یاکلون اموال الناس بالباطل، دھوکہ کر کے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم۔ اے جاہل، اگر تیرے اندر ذرا سمجھ ہوتی تو کبھی بھی ان کو مالدار نہ سمجھتا۔ تعرفهم بسیماہم، اگر تیرے اندر کوئی صلاحیت ہوگی تو ان کو پہچان لے گا ان کی نشانیوں کے ساتھ کہ حقیقت میں غریب بھی یہ ہے، مستحق بھی یہ ہے، لیکن یہ سفید پوش ہے جس کی وجہ سے تیرے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہے۔ اللہ اکبر، طلباء کا عجیب حال ہوتا ہے۔ آپ یقین کر لیں، طالب علمی کے زمانے سے لے کر کے بلکہ جب سے میں پیدا ہوا مولوی بننے تک، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے کبھی 4 جوڑے ہوں۔ زیادہ تر میرے زندگی میں میرے پاس 2 جوڑے ہوتے تھے، کبھی کبھی کوئی نیا آ گیا تو پھر تیسرا جوڑا ہوتا تھا، ابھی چند دن تک وہ چلتا تو ختم ہو جاتا۔ تو 3 جوڑوں سے زیادہ مجھے کبھی یاد نہیں کہ میری زندگی میں طالب علمی میں کبھی مجھے کوئی چوتھا جوڑا ملا ہو۔ لیکن مولوی بننے کے بعد اللہ رب العالمین نے اتنی آسانیاں کر دی، آپ یقین کر لیں، واللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے کتنے جوڑے ہیں، اتنے جوڑے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ میرے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے کتنے امامے ہیں، اتنے امامے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ میرے کو پتہ نہیں کہ میرے کتنے رومال ہیں، اتنے رومال ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کسی زمانے میں ہمارے اساتذہ کرام تسلی دیتے تھے کہ طالب علموں، ابھی تم لوگ غریب ہو لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا تمہاری بن جائے گی۔ اللہ اکبر، اس وقت میں دل میں کہتا تھا کہ ہمارے اساتذہ کرام جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس مال آیا، دولت آئی تو اللہ کی نعمت ہے، ہم قبول کریں گے، لیکن واللہ اس وقت دل میں کہتا ہم کو اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال آئے۔ یہ سمجھے بات، آپ اپنی نیت صحیح کر لیں، اللہ رب العالمین آپ کا مددگار ہوگا، سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ نیت دین کے کام کی ہو، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تنخواہیں وغیرہ لیتے ہیں، اس پر ہم احساس کمتری کے شکار نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا، جعل رزقی تحت رمحی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے میں رکھا گیا ہے، میں نیزہ چلاتا ہوں، جہاد کرتا ہوں تو مجھے مال غنیمت مل جاتا ہے، رزق مل جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ دین کا کام کرتا ہوں، میری نیت دین کے کام کی ہوتی ہے، لیکن اللہ مال غنیمت خود ہی مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا رزق نیزے میں رکھا، اور اللہ پاک نے ہمارے رزق کو تدریس میں رکھا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف دین کی اشاعت ہے، علم کی اشاعت ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ سب کچھ ہمارا تنخواہوں کے لیے نہیں ہے، الحمدللہ یہ ہمارا سارا کام علم کی اشاعت کے لیے، لیکن کوئی ایسی ضرورت ہماری نہیں جو اللہ نے ہماری پوری نہ فرمائی۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تجھ پہ قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ اللہ پر اعتماد کریں، توکل کریں، اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا تعریفہم بسیماہم، آپ ان کو پہچان لوگے ان کی نشانیوں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، فرمایا یہ مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے چمٹ کے۔ طلباء علماء کا یہ شان ہے کہ کبھی چمٹ کے لوگوں سے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں زبردست بدلہ عطا فرمائے گا طلباء پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ طلباء پر خرچ کرنے کا پتہ ہے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ اصحاب صفہ جو طلباء تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تم میں سے کوئی 2 کو لے جائے، کوئی 3 کو لے جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں 3 کو لے جاتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق 3 کو اپنے ساتھ لے کر گئے نا، جب کھانے کی نوبت آئی، طویل قصہ ہے، مختصر بات،
جب کھانے کی نوبت آئی تو حضرت ابو بکر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب طلباء کھا رہے ہیں نا، طلباء لقمہ لے رہے ہیں، اس لقمے کے نیچے دوسرا لقمہ آ رہا ہے، تیسرا لقمہ آ رہا ہے. اب جب طلباء نے کھا لیا تو وہ کھانا ٹرپل اور چوپل ہو گیا. یہ سمجھو بات، یہ طلباء کو کھلانے کی برکات. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. اگلے دن وہ کھانا اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر گئے. 12 سرداروں کو کہیں بھیجنا تھا، ان کے نیچے پتہ نہیں کتنے افراد تھے، ان سب کو کھلائے لیکن کھانا ختم نہیں ہوا.